اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون میں ہمیں کہتے ہیں آیت نمبر 13 سے 14 12 سے 14 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو بنایا من تین این ایکسٹریکٹ آف کلے، مٹی سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ دین وی پلیسڈ ہم ایز اے sperm drop in a firm lodging، اس کے بعد ہم نے اسے ایز اے sperm ایک فرم لاجنگ میں ووم میں رکھا انسان کو۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے۔ انسان نے تو وہ عمل کیا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد سارا پروسیس جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما then we made the sperm drop into a clinging clot، اس کے بعد اللہ نے اس نطفے کو علقہ میں تبدیل کیا۔ علقہ کا مطلب ہوتا ہے something which clings، کیونکہ ہمارا جو ایمبریو ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو ایمبریو ہوتا ہے وہ لیچ لائک سبسٹنس بھی ہوتا ہے، اور علقہ کا مطلب لیچ لائک سبسٹنس بھی ہے، وارم لائک سبسٹنس۔ علقہ کا مطلب ہے something which clings، اور علقہ کا مطلب کلاٹ بھی ہے۔ تینوں چیزیں قرآنک ورڈ روٹ ورڈ پہ وہ جو ہے بالکل پوری اترتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کو علقہ میں تبدیل کیا، اینڈ وی میڈ دا کلاٹ انٹو اے لمپ آف فلیش، اور اس علقہ سے ہم نے لمپ آف فلیش نکالا، ایمبریو سے فیٹس بنا۔ اینڈ وی میڈ دا لمپ بونس اینڈ وی کورڈ دا بونس وتھ فلیش، اس کے بعد بونس کو فلیش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کور کیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر and we covered the bones with flesh and then we developed him into another creation، اور پھر اللہ نے اسے ایک اور ہی کریشن بنا ڈالا، سپرم کے ڈراپ کو انسان بنا ڈالا اللہ نے۔ امیجن دس، کتنے پیریڈ میں؟ 9 منتھ میں۔ اللہ کو یہ پیریڈ نہیں درکار، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ٹائم انسانوں کے سمجھنے کے لیے ہے، ہر چیز ایک ٹائم لیتی ہے۔ 9 منتھس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹریلین آف سیلز، جس میں انکوڈنگ ہے، انفارمیشن ہے، اس کا نروس سسٹم ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کے آرگنز ہیں، اور وہ پرفیکٹ طریقے سے انشاءاللہ ورکنگ کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اس لیے تیرا رب بہت ہی بابرکت ہے اور وہ احسن الخالقین ہے، ہی از دا بیسٹ آف کریٹر، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کریشن میں، جیسی کریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشن کرتے ہیں سورہ روم میں چیپٹر 30 ورس نمبر 22 سے میں آپ کے سامنے آیات رکھنا شروع کرتا ہوں۔ یہ میں ریسنٹلی پڑھا رہا تھا اسٹوڈنٹس کو، سورہ روم ماشاءاللہ آج کل پڑھا رہا ہوں میں۔ اس میں مجھے یہ جو پیسیج نظر آیا، میں نے کہا اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر سوچتے ہیں، تدبر کرنا چاہیے قرآن پہ۔ ورس 22 سے شروع کرتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، اینڈ آف ہز سائنس، اور اس کے سائن میں سے، اس کی آیات میں سے تخلیق کائنات ہے، یعنی کہ کریشن آف ہیونز اینڈ دی ارتھ، اینڈ دی ڈائیورسٹی آف یور لینگویجز، اور آپ کی لینگویجز کی ڈائیورسٹی، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پرشین بولتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ ود ان 2 ایئر کیا کیا لفظ سیکھ جاتا ہے، کیا کیا لینگویج سیکھ جاتا ہے۔ ہاؤ کم؟ کس نے اس کو لینگویج کی کیپیبلٹی دی ہے؟ کس نے آپ کو لینگویج کمپریہنشن؟ اگر آپ کے دماغ میں ورنکس ایریا ہی نہ ہوتا جو لینگویج کو کمپریہنڈ کرتا ہے، آپ لینگویج کیسے کمپریہنڈ کر لیتے؟ اگر آپ کے برین میں بروکاز ایریا نہ ہوتا، آپ بول ہی نہیں سکتے، آپ کی زبان ہی نہیں ہلنی تھی، آپ کی اسپیچ ہی نہیں ہونی تھی۔ اگر آپ کے مائنڈ میں، آپ کے برین میں پری فرنٹل کورٹیکس ہی نہ ہوتا تو آپ انتہائی بے وقوف کریچر ہوتے، جیسے جانور ہوتا ہے، کیونکہ پری فرنٹل کورٹیکس وہ چیز ہے جو آپ کو انسان بناتا ہے، جو آپ کی انالیٹیکل ایبیلٹی اینڈ دی ایبیلٹی ٹو سی کانسیکوینسز کے لیے فیمس ہے، مطلب جو کہ اس کے لیے جانا جاتا ہے۔ اور جب بندہ شراب پیتا ہے تو پری فرنٹل کورٹیکس لاک ہو جاتا ہے، ریسرچ ہے، سائنٹیفک ریسرچ، وہ سینسز کھو دیتا ہے۔ جب پری فرنٹل کورٹیکس گیا تو انسان درندہ بن جاتا ہے، اور عاشق کا بھی پری فرنٹل کورٹیکس بلاک ہو جاتا ہے۔ یہ میری ریسرچ ہے۔ جب بندہ عشق میں پڑ جاتا ہے اور اس کی ضد لگ جاتی ہے کہ میں نے یہاں شادی کرنی، تو پھر اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں سمجھا سکتی، کیونکہ اس کا پری فرنٹل کورٹیکس بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو کیمیکلز اس ٹائم پہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، ڈوپ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے، وہ اتنی مقدار میں ریلیز ہو رہا ہوتا ہے کہ پری فرنٹل کورٹیکس بیچارہ اپنے آپ کو لاک لگا لیتا ہے کہ یہ بیچارہ مارا نہ جائے۔ تو اینی وے، اس لیے عاشق کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن کی اور اللہ تعالیٰ کی پاور کی عکاسی کرتی ہیں۔ تخلیق کائنات ان دی ہیونز اینڈ دی ارتھ، سوچنے اگر آپ بیٹھیں، تدبر کرنے بیٹھیں اپنے رب پہ، اپنے کریٹر پہ، کہ وہ کتنا اوسم ہے، وہ کتنا زبردست ہے۔ جب ہمارے سامنے
رونالڈو آ جائے آج بچوں کے سامنے، میسی آ جائے، تو آپ نے دیکھا ہے وہ اسٹیڈیم میں کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح ہاتھ کر کے یوں 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 کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ لٹرلی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، لٹرلی پروسٹریٹ کرنے لگتے ہیں کہ یار کیا اوسم، مطلب اس کی گیم کیا ہے، امیزنگ. تو اللہ کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، اللہ کی کریشن کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، اللہ کی کس طرح اللہ نے ہیونس کو کھڑا کیا ہوا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے گیلیکسیز بنائی ہوئی ہیں، بلیک ہولز کا کیا پرپز ہے، بلیک ہول کس طرح ہر گیلیکسی کے سینٹر میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اور اس کا ایک خاص پرپز ہے اس سپر میسو بلیک ہول کا. پھر پتہ نہیں کتنی ڈائمنشنز ہیں کائنات میں، ہر ڈائمنشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ رول، اللہ کا امر نازل ہو رہا ہے. ہر ہیون میں 7 ہیونز ہیں، وہاں اللہ کا امر نازل ہو رہا ہے. کوئی کریچر ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈومینین سے نکل سکے، جو اللہ تعالیٰ کی پاور کو بائی پاس کر سکے. چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز امیجن کر لیں کائنات میں، کوانٹم فزکس سے لے کے ریلیٹیوٹی کی آپ بات کر لیں، آپ پیرلل یونیورسز کی بات کر لیں، اسٹرنگ تھیوری کی بات کر لیں. یہ کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں؟ کس سنکرونائزیشن سے چل رہا ہے سب کچھ. 1 انچ بھی اگر ارتھ اپنے ایکسس سے ہل جائے، اگر مون 1 انچ بھی 1 سینٹی میٹر بھی ارتھ کے ایکسس سے تھوڑا سا ہل جائے تو سونامی آ جائے گا، سارے سمندر باہر آ جائیں گے ہماری دنیا میں، کیونکہ یہ ساری چیز مون کی گریوٹی کنٹرول کر رہی. ویوز جو ہے یہ مون کی گریوٹی بنا رہی ہے. کیوں ہم نہیں سوچتے اوزون لیئر کس نے کھڑی کر دی ہے؟ کیوں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پلانیٹری سسٹم بنایا ہے، جو گلیکسی کا پورا سسٹم بنایا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انٹرسٹیلر پوری کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، سٹارز کا پورا ایک رول ہے، ہر چیز سسٹین کر رہی ہے لائف کو، ہر چیز اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے. کیوں ہم نہیں سوچتے اس پہ؟ کبھی کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں، جرنی ٹو دی ایج آف دا یونیورس دیکھیں، نیشنل جیو کی ڈاکیومنٹری. بلیک ہول ایپوکلپس دیکھیں آپ، ایک زبردست ڈاکیومنٹری ہے. کبھی ریسرچ کرنے بیٹھیں ایسٹرو فزکس کے اوپر کہ ہماری نون یونیورس میں کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے پلانٹس ہیں، کتنے اس میں سٹارز ہیں اور کیا کیا عجیب و غریب چیزیں ہیں. کبھی اس پہ ریسرچ کرنے بیٹھیں پیرلل یونیورس پہ، کبھی ڈائمنشنس پہ ریسرچ کرنے بیٹھیں، کبھی اسپیس ٹائم پہ ریسرچ کریں. ٹائم کیا ہے؟ ٹائم 4 ڈائمنشن ہے. 4 ڈائمنشن سے اوپر کی کون سی ڈائمنشن ہے؟ 6 ڈائمنشن کیا ہے؟ 11 ڈائمنشنس کا کیا مطلب ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور سامنے نظر آ جائے گی. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ہم حمد بیان نہیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم سجدہ کرتے یہ نہیں سوچتے ہم کس کو سجدہ کریں. تو ان میں ان کے لیے سائن ہے خلق السماوات والارض، تخلیق میں آسمانوں اور زمینوں کے.